السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، احمد حسین صاحب کا سوال ہے، میرے زبان میں لکنت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دعا ہو تو براہ کرم بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بچے کی زبان میں لکنت ہو یا جس بڑے کی زبان میں بھی لکنت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، اور جن دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں یہ آیات مذکور ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو میرے سینے کو کشادہ فرما، میرے کاموں کو میرے لیے آسان فرما، اور تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی لکنت کو دور فرما تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ لکنت دور ہو جائے گی۔ عمران بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور مکروہ تحریمی ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ مرد حضرات اپنے پائچے کو، چاہے وہ شلوار کا ہو یا پینٹ کا ہو، لنگی کا ہو، اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور نماز کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتے کہ جس کا پائچہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اسی لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر کی نیت سے اپنی پینٹ کو، پائجامے کو، شلوار کو یا لنگی کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر کوئی آدمی تکبر کی غرض سے تو نہیں رکھتا ہے لیکن رکھتا ہے، اب اس کا کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، تو بھی یہ مکروہ تحریمی ہے جو ناجائز ہے، اور اگر کبھی بھول میں، غفلت میں ہو جائے تو وہ شریعت کی نظر میں معاف ہے۔ لہذا جب آدمی نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لباس پر ایک بار اچھی طرح نظر ڈال لے، اگر اس کا پائچہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو ان کو اوپر کر لے۔ بعض لوگ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو نماز میں اپنی شلوار کو یا پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے پائچوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے، اور کسی قسم کی حرمت یا مکروہ تحریمی یہ بات نہیں ہے۔ عاقل بھائی کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، کیا یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اللہ کے ایک نور کے دو حصے ہیں؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اس روایت کے بارے میں صاف اور واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ روایت من گھڑت ہے جو موضوع ہے، اور روافظ کی کتابوں میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہرگز نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام یا مقصد پورا ہو گیا تو میں اپنے بکرے کو صدقہ کر دوں گی، لیکن میرا وہ بکرا مر گیا، تو اب شرعی مسئلہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی نے کسی مخصوص چیز کو متعین کر کے نظر مانی تھی، مثال کے طور پر جیسا کہ سوال میں ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس بکرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گی یا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کروں گی، یا کسی مرد نے نظر مانی تھی، اب وہ بکرا ہی مر گیا، وہ بکرا ہی موجود نہیں ہے، تو اگرچہ اس آدمی کا کام ہو گیا ہو، اس کے ذمے سے وہ نظر اور منت ختم ہو جائے گی۔ اب اسے کوئی دوسرا بکرا لے کر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جب وہ بکرا ہی موجود نہیں رہا تو اس کے اوپر سے وہ منت بھی ختم ہو جائے گی، چاہے اس کا کام مکمل ہو گیا ہو۔ مولانا شادہ مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں، وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، کیا وہ تکبیر کہنا واجب ہے؟ جی ہاں، وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے
تو اس سے پہلے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور تکبیر کہی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تکبیر کہنا بھی اور ہاتھ اٹھانا یہ دونوں چیزیں سنت ہے، البتہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی سے وہ تکبیر چھوٹ جائے یا ہاتھ اٹھانا کوئی آدمی بھول جائے لیکن دعائے قنوت اس آدمی نے پڑھی ہے تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے تو پھر بہرحال اس آدمی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ طلحہ بھائی کا سوال ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کئی طرح کی بیماریاں ہیں جس کے زندہ رہنے کے بہت کم امکانات ہیں، تو کیا اس صورت میں حمل ساقط کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عام حالات میں اور نارمل کنڈیشن میں حمل ساقط کرانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ 4 مہینے سے کم کا ہو یا زیادہ کا ہو۔ لیکن بہت ساری مجبوریاں اور بہت سی وجوہات ایسی ہیں کہ اگر وہ وجوہات پائی جائیں تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرانے کی گنجائش ہے۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے سے اس عورت کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، دوسرا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو دونوں بچوں کی بیک وقت پرورش کرنا، دونوں کو دودھ پلانا یہ ماں کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا یہ کہ دوسرا بچہ پرورش میں ہے اور دوسرا بچہ بھی اگر پیدا ہو جائے، ولادت ہو جائے تو دونوں کی تربیت کرنا ماں کے لیے مشکل ہے، یا ایسی دوسری کچھ وجوہات ہیں، تو 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرانا یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد حمل ساقط کرانا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مذکورہ سوال کا، اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے اس طرح کی بات ڈاکٹر کہہ رہا ہے تب بھی اس آدمی کے لیے 4 مہینے کے بعد وہ حمل ساقط کرانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ بات 100% یقینی نہیں ہے کہ اس بچے کو وہ تمام تر بیماریاں ہوں جن کا ڈاکٹر نے ذکر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ کرے وہ مرض ختم ہو جائے، لیکن چاہے وہ بچہ بیمار بھی ہو اور ڈاکٹر کہے بھی تو صرف ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے اس طرح حمل ساقط کرانا 4 مہینے کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ تاج انصاری صاحب کا سوال ہے، ایک صاحب اپنے بچے کا عقیقہ کر چکے ہیں لیکن اب وہ نام بدلنا چاہتے ہیں تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ جی ہاں، اگر کسی بچے کا عقیقہ کر دیا گیا ہے، اب وہ اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو گنجائش ہے، اب دوسری بار عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عقیقہ وہ بچے کا کیا جاتا ہے، نام کا نہیں کیا جاتا، نام کسی بھی وجہ سے بدلا جا سکتا ہے۔ سہیل بھائی کا سوال ہے، ازلان کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ازلان چاہے وہ زال کے ساتھ ہو یا زا کے ساتھ ہو، ہمیں کسی عربی کی لغت میں، کسی فارسی اور عربی کی کسی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان تینوں کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو، یا یہ کہ کوئی لفظ ہی نہ ہو جس کا کوئی معنی ہو، لہذا اس کے علاوہ دوسرا کسی ایسے نام کا انتخاب کیا جائے جو با معنی ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ ہمارے تمام سامعین و ناظرین کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔